بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز و اقارب، اپنے پرائے، سب کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں شاعر قلبی دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام کو لے کے۔ کوشش یہی رہتی ہے ہماری کہ جو روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ بات کی جائے، اور اب تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے جو کمنٹس آ رہے ہیں اس میں جو آپ اپنے خیال ظاہر کر رہے ہیں اس سے اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج جس موضوع پہ گفتگو ہے، وہ تقریباً ہر گھر سے جڑی ہوئی بات ہے۔ مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا میں جو رشتے ہیں، اس میں کچھ رشتے ایسے ہیں جن سے آپ چاہیں یا نہ چاہیں انکار نہیں کر سکتے۔ یہ ماں ہیں، یہ باپ ہیں، یہ سگے بھائی ہیں، یہ بہن ہیں۔ اس رشتہ داری کی دنیا کو آپ چاہیں تو نبھائیں، چاہے نہ نبھائیں، لیکن آپ انکار نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہے۔ لیکن انہی رشتوں کے بیچ میں ایک رشتہ ایسا ہے جو جڑتا تو اس دنیا میں آنے کے بعد ہے، لیکن جس کی گانٹھ جو ہے وہ آخری سانسوں تک بندھی ہوتی ہے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا پروردگار عالم نے، تو آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کے الٹے ہاتھ کی طرف کی جو یہ پسلیاں ہیں، یہ پسلیاں ایسے نہ ہوتی ہیں۔ دیکھیے، زیادہ تر کاموں کے لیے سیدھے ہاتھ کا حکم ہے کہ سیدھے ہاتھ سے یہ کام کرو، مسجد میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہو، لیکن یہاں پر الٹے ہاتھ کی طرف کی جو پسلیاں ہیں، اس میں ایک پسلی سے اللہ رب العزت نے کچھ نکالی مٹی اور اما حوا کو بنایا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ رشتوں کی بنیاد ماں باپ بھائی بہن سے بچپن کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، لیکن دنیا کی شروعات جس رشتے پہ ہوئی وہ میاں بیوی کا رشتہ تھا، وہ شوہر اور بیوی کا رشتہ تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میں انشاءاللہ آج اس گفتگو کو کئی ایپیسوڈ تک لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آگے والے ایپیسوڈ میں ماں کے معاملات کیا ہیں، باپ کے کیا ہیں، بہنوں کے حقوق کیا ہیں، بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، لیکن آج اس کی بنیاد وہاں سے چل رہی ہے جہاں سے دنیا کی شروعات ہوئی۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا، یہ وہ رشتہ ہے جو میاں بیوی کا ہے۔ حالانکہ دنیا میں جو شخص آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے اور اس کا ایک باپ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر شروعات جس رشتے سے ہوئی ہے، اس رشتے کو آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، اس لیے کہ اس رشتے میں کیا باریکیاں ہیں اور یہ رشتہ کتنا محبت کا ہونا چاہیے اور کتنا دشوار ہو گیا ہے، کون کون سی کمیاں، کون کون سی ایسی چیزیں اس میں ہیں جو معمولی سی ہیں، باریک سی ہیں، لیکن رائی کا پہاڑ بن کے دو دلوں کو، دو گھروں کو جدا کر دیتی ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کراتا ہوں، اس بہت اہم موضوع ہے۔ ظاہر ہے کہ میرے اکیلے کے بس کا تھا ہی نہیں جو میں اس پہ بات کر سکوں، لہذا حسب معمول ابھی تک جس طریقے سے ہمارے اسٹوڈیو میں تمام مسائل کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہمارے بلاوے پہ آپ کی محبت میں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آج پھر موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی حضرت مولانا اقبال احمد صاحب۔ میں استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکر گزار ہوں میں آپ کی محبتوں کا کہ آپ ہمارے ذرا سے بلاوے پہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے جوابات سے لوگ بہت فیضیاب ہوتے ہیں۔ یہ جو مختصر سی بات میں نے کہی، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس دنیا میں رشتے تو تمام ہیں۔ پیدائش کے بعد سے بچہ جو ہے وہ تقریباً یوں کہہ لیا جائے کہ 20 22 23 سال تک وہ ماں باپ اور بھائی بہن سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہ زندگی کی دوسری شروعات ہوئی۔ اب شروعات ہونے کے بعد وہ جو رشتہ ہے، اس کی اور اس کی دونوں کی اہمیت کیا ہے؟ جھگڑے کی جو جڑ ہوتی ہے، زیادہ تر جو لوگوں کے گھروں میں دیکھا گیا وہ یہی ہوا کہ شوہر بیچارہ، میں بیچارہ اسی لیے کہہ رہا ہوں، شوہر بیچارہ اپنی ماں کا بھی چہرہ دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کا بھی چہرہ دیکھ رہا ہے، اپنے بھائی بہن کو بھی دیکھ رہا ہے جن کے ساتھ اس نے بچپن سے لے کے اور اس لمحے تک کی زندگی گزاری ہے۔ آج اسی کے اپنے ماں باپ بھائی بہن اسے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیوی کی طرف سے بولتا ہے، یہ غلام ہو گیا ہے بیوی کا، جبکہ اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ جس کے نام سے ان کو الزام لگایا جا رہا ہے، وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ بھائی بہن کو ہی چھوڑ کے یہاں آئی ہے، اور وہ بھاگ کے نہیں آئی ہے۔ آپ نے اس کو جا کے پسند کیا،
ابھی ہندوستان نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ لڑکا جا کے لڑکی کو پسند کرتا ہو. اگر معزز گھروں میں جو شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے کے گھر والے جاتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں, لڑکی کے گھر والے آتے ہیں, وہ پسند کرتے ہیں. تو سوال اس بات کا ہے کہ یہ جو رشتے بکھر رہے ہیں, یہ جو نا اتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں, شادی کے چند مہینوں کے بعد شوہر اور بیوی کے بیچ کے جھگڑے میں جو حقیقتاً جھگڑا ہے وہ حقوق کو لے کے ہے. بیوی کا الزام یہ ہے کہ آپ بہنوں کے اوپر بہت خرچ کر رہے ہیں, آپ ماں کی طرف ہر وقت جھکے رہتے ہیں, آپ کو تو ہر وقت باپ کا خیال رہتا ہے, جبکہ وہ بیچارہ اپنی عاقبت سنوار رہا ہے کہ ماں کی حق تلفی نہ ہو. باپ نے جن کندھوں پہ بیٹھ کے ہم کو چلنا سکھایا تھا, میلے دکھائے تھے دنیا کے, آج وقت آیا ہے کہ ان جھکے ہوئے کندھوں کا میں سہارا بنوں. تو وہ بیچارہ یہ رشتے دیکھ رہا ہے, اور دوسری طرف اس کو وہ چہرہ دکھتا ہے جو اپنا گھر چھوڑ کے آئی, جو اپنے ماں باپ کے کلیجے کا ٹکڑا تھا. مجھے لگتا ہے کہ بات میری کچھ زیادہ لمبی ہو گئی, لیکن میرا بڑا بھرا ہوا دل تھا, کیونکہ میں معاشرے میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے تو اس میں یہ بتائیں کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کیا ہے, شوہر کو بیوی کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے مذہبی اعتبار سے, اور بیوی کے لیے کیا پابندیاں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شریعت اسلامیہ میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ آدم و حوا سے ہی انسانوں کی شروعات ہوئی, دنیا کی تو نہیں, انسانوں کی شروعات, پہلے انسان حضرت آدم, پہلی خاتون حضرت حوا. تو گویا میاں بیوی کا رشتہ یہ بنیاد ہے تمام رشتوں کی, سارے رشتے بعد میں ہیں, میاں بیوی کا رشتہ یہ دنیا کے رشتوں میں سب سے پہلے ہے. تو میاں بیوی کے رشتوں کے سلسلے میں شوہر کے بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کیا حقوق ہیں. ظاہر ہے کہ اگر حقوق نہیں جانیں گے تو پھر حقوق جو اپنے ذہن سے گڑھے جائیں گے, شوہر فرضی طریقے سے محسوس جو ہے گڑھے گا کہ بیوی کو میرا یہ حق پہچاننا چاہیے, حالانکہ وہ حق نہیں ہے. یا مثلا بیوی کہے کہ شوہر کو میرا یہ حق ادا کرنا چاہیے, حالانکہ وہ بیوی کا حق نہیں ہے. تو اس لیے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں, شوہر کے کیا کیا بنیادی جو حقوق شوہر کے ذمے آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ ایک طرف اس کے خرچے کا خیال کرنا, اس کے کپڑے کا خیال کرنا, اس کی رہائش کا خیال کرنا, اور اس کو محبت دینا, اس کے ساتھ وقت بتانا, اس سے جو ہے محبت کی باتیں کرنا, دل جوئی کی باتیں کرنا. یہ وہ حقوق ہیں جو شوہر کے ذمے عائد کیے گئے ہیں. عام طور پر یہ دیکھا گیا جب جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں تو شوہر یہ کہتا ہے کہ ہم نے کون سا حق ادا نہیں کیا, کپڑے ہم نے سال میں اتنے بنوا دیے, ہم نے جو ہے اتنے پیسے اس کو دے دیے, اور اتنا جو ہے ہم نے اس کو کھانے پینے کی چیزیں لا کے دیں. حالانکہ اس سے بھی بڑا حق, بلکہ زیادہ بنیادی جو حق ہے وہ محبت ہے. اس کی دل کو جیتنا ہے, دل جوئی ہے. شریعت اسلامیہ میں جو ہے جھوٹ بہت بڑا جرم ہے. اس سے پہلے کسی موقع پہ کسی ایپیسوڈ میں بات آ چکی ہے کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن جن چند موقعوں میں جھوٹ بولنے کی گنجائش رکھی گئی ہے, یعنی اس طرح کے اس کو کسی طوریہ اور کسی ایسے لہجے میں بات کہہ دی جائے کہ جس سے سمجھنے والا نہ ہو, تو وہ جھوٹ بولنے یعنی جھوٹی محبت کا اظہار تھا کہ اس کی دل محبت سے خوش ہو جائے. عام طور پر اس میں ہمارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ بیوی کی حق تلفی کرتے ہیں کہ محبت کے اظہار میں. اور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی کی جو فیملی لائف ہوتی ہے, اس کی پرسنل لائف ہوتی ہے, اس پر گفتگو کرنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کے سامنے میری فیملی لائف رکھو, بتاؤ میرے جو ہے پرسنل لائف لوگوں کے سامنے رکھو کہ میں گھر میں کیسے زندگی گزارتا ہوں, میں گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہوں, کیا میرا برتاؤ ہے, میری کیسے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, کیسے کھانا پینا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ, ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی کا واقعہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے, دیکھا وہ پانی پی رہی ہیں. فرمایا کہ بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ عائشہ میرے لیے پانی چھوڑ دینا. یہ دیکھیے محبت کا انداز. اور شاید یہ بھی ہے کہ وہ اسی طرف سے پیا جس طرف سے اماں عائشہ پی رہی تھی. تو جب انہوں نے دیا پانی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے سے پہلے پوچھا کہ تم نے کدھر سے ہوٹ لگا کے پیا تھا, تو ادھر سے میں بھی ہوٹ لگا دوں گا. یہ محبت کا جو اظہار ہے, یہ سنت ہے. آج اصل میں ہم دین کی دیندار بننا تو چاہتے ہیں, لیکن جو دین کا وسیع مفہوم ہے اور خانگی زندگی میں اور جو ہے اپنے جو پرسنل لائف میں جو دین کی تعلیمات ہیں وہ نہیں سیکھنا چاہتے.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے, جی. کہنے لگے میری بیوی دیندار بن کے نہیں دکھا رہی, میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں. ارے اتنی بڑی بات. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے اندر دینی, تمہاری شادی ہوئی تھی تمہارا بھی دینی مزاج نہیں تھا, اب تمہارا دینی مزاج ہو گیا ہے, اب تم چاہتے ہو کہ بیوی پوری طریقے سے 100% دین پر چلے, تو اس کا بھی مزاج بنانے میں ٹائم لگے گا. تو کہا کہ نہیں, وہ کسی دین سے نفرت رکھتی ہیں اور دین کی بات سننا نہیں چاہتی ہیں, اور میں بہت جو ہے تنگ آ گیا ہوں. تو کہا کہ بھائی 2 سنتیں جو موٹی موٹی جو نکاح کے بعد کی ہیں اس کو تم زندہ کر لو, اس کے بعد 15 دن بعد میرے پاس آؤ. کہ فرمایا وہ کیا بتائیے. کہا کہ جب تم گھر میں جاؤ سلام کرو, خندہ پیشانی کے ساتھ جاؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ. یہ سنت ہے, خندہ پیشانی کوئی مطلب بھی مسکراتا ہوا. یعنی کوئی بھی مسلمان جو اپنے گھر میں جائے سنت یہ کہ سلام کرے, اور گھر میں کوئی بھی ہو, ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو, بیوی ہو, مسکراتے چہرے کے ساتھ بیوی کے سامنے مسکراتے ہوئے جاؤ. سارے ٹینشن اگر کچھ ہیں بھی تو گھر کے باہر کے ٹینشن باہر رکھ کے جاؤ, اور گھر میں ٹینشن لے کے مت جاؤ. اور نبی کریم علیہ السلام کتنے ٹینشن میں رہتے ہیں, دعوت ہے, دشمنوں کے یلغار ہیں, منافقین کے حملے ہیں, اور جو ہے دشمنوں کی سازشیں ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام کی سنت میں گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کر کے ہنستے ہوئے مسکراتے چہرے کے ساتھ. کہ یہ سنت تم زندہ کرو. نمبر 1. دوسرے, تم کبھی کبھی دسترخوان پر بیٹھو, کچھ تحفہ لے کے جاؤ, اپنے تم داہنے ہاتھ سے کچھ مٹھائی کوئی چیز اپنے بیوی کے منہ میں رکھو. کیا بات, یہ جو ہے اب یہ کتنی چھوٹی باتیں ہیں جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ ہم نہیں کر سکتے. اب وہ جب انہوں نے منہ تکنے لگے وہ پیر صاحب کا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہا کہ بھئی اس پر عمل کرو, تم سنت, بھئی تم دین پر چلنا چاہتے ہو, یہ بھی تو دین ہے, یہ بھی تو دین ہے. تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو عمل کریں گے. اب وہ جب گئے ہیں, سلام کیا مسکراتے چہرے کے ساتھ, مٹھائی بھی ساتھ میں, اور دسترخوان بچھا تو اپنے ہاتھ سے مٹھائی کھلا رہے. اب بیوی ان کا منہ تک رہی, یہ کیا میرا ہی شوہر ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے, یہ دین کی تعلیم ہے. اب بیوی کے کان کھڑے کہ دین میں اتنی اچھی تعلیم ہے, جی تو آپ نے دین کو پیش ہی نہیں کیا. حقیقت میں ہمارے شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیویوں کو کہ دل جیتنا چاہتے ہیں, ان کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں, اور ان کو نافرمانی سے بچانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ماں کی بھی خدمت کرے اور سب کی بھی خدمت کرے. تو سب سے پہلے اس کے دل کو جیت کر چلیے. اس کا دل جیتا جاتا ہے اسی طریقے سے, اس کے جو ہے اس کو میٹھی میٹھی اس سے باتیں کرے, اس کی کاموں کی تعریف کرے. وہ بیچاری صبح سے شام تک گھر میں کام کاج میں ایک نوکرانی کی طرح لگی رہتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ شام کو یہ برتن صحیح سے نہیں مجھا, یہ جھاڑو, یہ تنکا کیسے یہاں پڑا ہوا ہے, یہ گملہ کیوں نہیں یہاں سے یہاں رکھا گیا. عیب نکالے جاتے ہیں, کاموں کی تعریف نہیں کی جاتی ہے. جب آپ کام کی تعریف نہیں کریں گے اس کا دل ٹوٹے گا کہ میں نے تو خون پسینہ ایک کیا کام کر کے, اور یہ جو ہے تعریف ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے مردوں کی. جو ہے جی ایک بہت اہم بات بھی ایک دم سے میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک اچھے انسان کی پہچان یہ کہی جاتی ہے دنیا میں کہ اس کا اخلاق اچھا ہو, لوگوں سے حسن سلوک کرتا ہو, مسکرا کے بات کرتا ہو. عموماً یہی کہا جاتا ہے. لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ معاشرے میں اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں جو گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگوں سے اچھے سے بات کرتے ہیں, اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں, لین دین بہت صاف ہوتا ہے, بہت نیک اور بہت دیندار ہوتے ہیں. لیکن وہی لوگ گھر کے اندر آنے کے بعد بیوی کو نوکرانی سمجھ کے اس کو برا بھلا کہنا, یہاں تک کہ ایک عجیب سی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ بیوی کے ماں باپ کو گالیاں دینا بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں. یہ سلسلے میں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ارشاد ہے انا خیرکم لیالی وانا, جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اب سوال اس بات کا ہے کہ اگر ہم اپنی اہلیہ کو کے ماں باپ کو لے کے کچھ کہیں تو جن ماں باپ کو ہماری بیٹی مطلب ہماری اہلیہ کے جو ماں باپ ہیں ان سے ہی تو بات کر کے رشتہ کر کے ہم تم کو لے کے آئے تھے, صحیح, تو تمہیں ان کی غریبی یا ان کے حالات یا ان کی برائی اس وقت نہیں دکھی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے کلیجے کا ٹکڑا اپنے گھر پہ لے کے آئے اور اس کے بعد آپ اس کو باتیں سنائیں تو کسی حد تک بات سمجھ میں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی بیوی اپنے اوپر تو بہت سارے ظلم و ستم برداشت کر لیتی ہے لیکن اپنے والدین کے متعلق نہیں سن سکتی. ہاں یہ بھی جو ہے بھائی کسی کی یہ بھی تو غیبت میں آئے گا. اگر جو ہے بیوی کے والدین کی برائی بیوی سے کی جائے گی تو کسی کا ایسا غائبانہ تذکرہ کرنا
جس میں کسی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی آ رہی ہو اس کو غیبت کہا گیا ہے. تو غیبت ہر ایک کی بری ہے. تو یہاں پر جو بیوی کے والدین ہیں وہ بیوی کے والدین موجود نہیں ہیں اور بیوی کے والدین کی برائی بیوی سے کی جا رہی ہے. ایک طرف غیبت کا گناہ ہو رہا ہے, دوسرے دل آزاری کا گناہ ہو رہا ہے, تیسرے صلہ رحمی کے خلاف ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک چیز جو ہے وہ تین طرح کے نقصان تین طرح کے بڑے گناہوں کو یہ لیے ہوئے اور بلکہ چوتھے بدگمانی یہ کہ یہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہوں اس کے تہ میں جائیں, ان سے بات کریں تو وہ آپ کی جو ہے بدگمانی دور ہو جائے. تو ایک طرف بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, صلہ رحمی کو توڑ رہے ہوتے ہیں اور کسی کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے خاموش کیوں نہیں رہ سکتے بھائی؟ اچھائی کے لیے, تعلقات بنانے کے لیے, گھر کا جو جوڑ اور میل باقی رکھنے کے لیے اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو برداشت تو کر سکتے ہیں. ہاں لیکن حضرت یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کہوں گا کہ ہر سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں. گفتگو تو ہم کر رہے ہیں کسی بیوی کے طرف سے, لیکن بہرحال شوہر تو ہم بھی ہیں. تو کیا ہمارے بھی تو کچھ حقوق ہوں گے نا کہ ہاں ہمیں بھی تو بیوی سے کچھ توقع ہوگی نا. ہمیں بھی تو یہ ہوگا نا کہ ہاں بھائی اگر ہم معاشرے میں کاروبار کے حالات میں تمام دشواریاں پریشانیاں ان کے بیچ محنت مشقت کر کے کیسے پیسہ کما کے لا رہے ہیں یہ بیوی کو نہیں پتا. اس کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, اور اتفاق سے اگر 1 یا 2 بچے ہیں تو ان بچوں کی پرورش کی بھی ذمہ داری ساتھ میں ہے. تو ایسے میں جب تھکا ہارا آدمی دنیا بھر سے لڑنے کا مطلب یہ کہ کاروبار سے, زندگی سے, حالات سے جوجھتا ہوا جب وہ گھر آتا ہے تو وہ اس کے لیے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جب گھر میں آئے تو سلام کرے اور مسکرا کے پیش آئے. وہ کتنے غموں کے بعد آیا ہے پھر بھی چونکہ شریعت کا حکم ہے اس لیے وہ مسکرا کے سلام پیش کرے, گھر میں آ کے سلام کرے اور مسکرا کے. لیکن بیوی سے بھی تو کچھ توقع ہوگی نا, ان کے بھی تو کچھ حقوق ایسے ہوں جس سے کہ مطلب ایسا نہ لگے پروگرام دیکھنے والوں کو کہ ہم کسی ایک کی طرف سے بات کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہم تو 1 اور 2 کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے کہ دین پہ چلیں. ہم تو پہلے دنیا میں آ گئے ہیں, اب ہمیں ہوش آیا کہ ہاں ہمیں عاقبت کو سنوارنے کے لیے, آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دین پہ چلنا ہے. تو دین پہ چلنے کا مطلب وہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے اس کا تو حکم ہے ہی, وہ تو ہمارے لیے روح کی غذا ہے, ہم انکار کر ہی نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو باریکیاں ہیں اس میں بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے, جی یعنی بیوی کے ذمے جو حق ہے شوہر کے, جی جیسا کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے, جی تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے, جائز باتوں میں کہنا ماننا. بلکہ یوں کہا جائے شوہر کا حق بیوی کے ذمے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ شادی سے پہلے تو باپ کا حق بیٹی کے ہونے کے ناطے باپ کا حق زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہی بیٹی جب بیاہ کر کہیں جا رہی ہوتی ہے تو اگر باپ کا حکم کچھ ہو اور شوہر کا حکم کچھ ہو, دونوں جائز حکم ہو, تو باپ کے بجائے شوہر کی اطاعت کرنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اس کے لیے شاید یہ بھی کہا گیا کہ اگر ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر ہماری شریعت میں دوسرے سجدے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر زیادہ حق ہے. سجدہ اگر کرنے کی اجازت ہوتی اس امت میں کسی کو تو شوہر کا حق اتنا زیادہ ہے کہ گویا اللہ رب العزت کی طرح حق ہو گیا, یعنی سجدہ اللہ کا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ حق ہے. لیکن چونکہ سجدے کی اجازت تو بیوی کی ذمہ داریوں میں آتا ہے اور بیوی کو اس پر جہاد جیسا ثواب ملتا ہے. اچھا, یعنی چونکہ عورتوں پر جہاد نہیں رکھا نہیں ہے, تو ایک خاتون نے پوچھا نبی کریم علیہ السلام سے کہ مرد تو ثواب کماتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں اور جو ہے باہر کے بہت سارے کام کرتے ہیں, ثواب وہ حاصل کر لیتے ہیں, ہم تو اس سے محروم رہ جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا گھر میں رہتے ہوئے شوہر کی جو ہے اپنی عزت و ناموس کا خیال کرنا, شوہر کے بچوں کو پالنا, گھر کے کام کاج میں لگا رہنا, یہ تمہارے لیے جہاد کے برابر ثواب ہے. یعنی بغیر جہاد کیے جہاد کا ثواب مل رہا ہے. اس لیے بیویوں کو چاہیے کہ وہ مفت کا جہاد کمائیں, اپنا گھر اچھا رکھے. اور دیکھیے قرآن نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس کے درجے میں ہیں, مرد عورتوں کے لیے لباس کے درجے میں. لباس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے, تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے. لباس ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے, لباس ضرورت ہے ہر انسان کی, لہذا مرد عورت ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے. اور لباس اپنے لباس کا کوئی عیب نہیں نکالا کرتا اور دوسرے کے لباس پہ جھانکا نہیں کرتا. تو اس لیے ایسے ہی اس سے نہیں گویا لفظ میں کئی باتیں کہہ دی گئی کہ تو اس لیے جو ہے خواتین کو بھی چاہیے کہ مردوں کو خوش رکھنے کے لیے وہ ان کی جائز باتوں میں اطاعت کرنا ہے. اور مردوں سے ایک سفارش بھی کی گئی ہے کہ تم
عورتوں سے 100% امید اس بات کی مت رکھنا کہ یہ بالکل صحیح چلے گی. یہ نبی کریم علیہ السلام نے بہت عجیب بات فرمائی. بظاہر لگتا ہے کہ یہ عورت کی گویا ایک کمی نکالی گئی کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اس کو سیدھی کرنے کی کوشش نہیں کرنا, وہ کجی رہ جائے گی. یہ کوئی عیب نہیں لگایا گیا, بلکہ یہ سفارش کی گئی ہے کہ تم جو ہے شوہروں کو گویا کہا جا رہا ہے کہ تم اتنا زیادہ جو ہے عورتوں سے امید مت لگا کے رکھنا کہ وہ بالکل سیدھی چلیں گی, 100% ہمارا کہنا مانیں گی اور وہ بالکل جو ہے ہمارے اشارے کے مطابق وہ زندگی گزاریں گی. کچھ نہ کچھ ان کی کاموں میں, ان کی باتوں میں, ان کے لب و لہجے میں, ان کی حرکتوں میں کجی رہے گی, چونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے اور ٹیڑھی پسلی میں تو کجی ہے ہی. تو قدرتی کجی وہ جیسے پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہی ہوتے ہیں, وہ پھول نہیں جس میں کانٹے نہیں ہیں, ایسی وہ خاتون نہیں جس کے اندر کجی نہیں ہے. وہ کجی بھی اس کی خوبصورتی ہے حقیقت میں. اس موضوع کا ایک بہت خاص سوال ذہن میں آیا جو زیادہ تر فساد کی جڑ ہوتا ہے. شوہر اور بیوی دونوں کے تعلق سے آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامعین کو بتایا کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں, بیوی کے کیا حقوق ہیں. لیکن عموماً گھر میں شوہر اور بیوی کے علاوہ ساس, سسر, دیورانی, جٹھانی اور نندے بھی ہوتی ہیں. وہ جو رخصت کرا کے لائی گئی بیوی ہماری ہے, ہماری سے مراد یہ کہ جو میاں بیوی کے حقوق جو سامنے آئے, تو اس لڑکی کے اوپر ساس, نند اور یہ جو گھر کی عورتوں کے رشتے ہیں ان کا کتنا زور ہے؟ یہ اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں یا اس کی حسن سلوک میں آتے ہیں؟ یہ دو باتیں اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات میں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی خدمت یہ بہت بڑا کار ثواب ہے. لہذا جب ہم کسی ایک اجنبی عورت کی, کسی اجنبی مرد کی, کسی معذور کی, مریض کی, کسی بھی ضرورت مند کی ہم جب مدد کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, ہمیں بہت ثواب ملتا ہے. لہذا ہم جب گھر میں کسی خاتون کی خدمت کریں گے, ساس کی خدمت کریں گے جو ماں کے درجے میں ہے, باپ کی خدمت کریں گے جو سسر کی خدمت کریں گے جو باپ کے درجے میں, وہ بہت بڑا ثواب ہے. لیکن ساتھ میں دوسری تعلیم یہ بھی ہے کہ اس کا جو ہے واجب ہونے کے انداز میں یا ذمہ داری کے طور پر شریعت نے یہ بیوی کی ذمہ نہیں لگایا. یعنی یہ حکم نہیں دیا کہ جو بہو ہے اس سے لازمی طور پر ساس کی خدمت لی جائے اور نہ کرے تو اس پہ ناراض ہوا جائے, نہ کرے تو اس کو فریضے کا چھوڑنے والا کہا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہہ لیجیے حسن سلوک میں تو آتا ہے لیکن واجبات و فرائض میں نہیں آتا ہے. لہذا اگر بہو اور بیوی کو خوش دلی سے وہ خدمت کے لیے تیار نہیں ہے تو شوہر اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا, اس کی وجہ سے بیوی سے ناراض نہیں ہو سکتا, بلکہ اس کی صحت اور اس کی جو ہے میرے خیال سے اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ شوہر بجائے اس کے کہ جبر کی صورت میں رشتوں کو بگاڑتے ہوئے بیوی کو حکم دے, اس سے بہتر یہ ہے کہ گھر کے ماحول کو اگر خوشگوار بنا دیا جائے اور ساس بہو کو بہو نہ سمجھ کے بیٹی سمجھ لیں اور نند بھاوج کو بھاوج نہ سمجھ کے بہن سمجھ لیں اور بہو جو ہے وہ ساس کو ساس نہ سمجھ کے ماں سمجھ لے. اگر یہ معمولی سی بات جو صرف سوچنے سمجھنے کی ہے, کوئی پہاڑ نہیں ڈھکیلنا ہے. بھائی دیکھیے کیا ہے, سر کا بال ہر آدمی کو بڑا پسند ہے, خصوصاً عورت کے سر کا بال عورت کو بہت ہی زیادہ پسند ہے کہ کمر تک چوٹی ہونی چاہیے. لیکن وہی بال اگر کبھی ٹوٹ کے کھانے میں گر جائے تو فضیحت ہو جاتی ہے تو بال وہی اسی جسم کا بال ہے. سر میں بال ہے تو خوبصورتی بڑھا رہا ہے, لیکن وہی بال ٹوٹ کے اگر کھانے میں گر جائے تو لوگ اس کھانے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں تو بال پڑا ہوا ہے. تو یہ صرف سمجھ کی ہی تو بات ہے. ایک بات مفتی صاحب اس میں مجھے یاد آئی اور مجھے لگتا ہے کہ موقع ایسا ہے کہ اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اکثر لوگوں کے دل میں یہ رہتا ہے نا کہ بھائی ہم صبح دفتر کے لیے جا رہے ہیں, محنت مشقت کریں گے, بیوی بچوں کے لیے ہی کریں گے, تو بیوی کے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمہیں میری ماں کا اس طرح سے خیال رکھنا ہے. اچھی بات ہے, اور اگر بیوی یہ کام کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نیکیاں بڑھیں گی. لیکن اس کی گہرائی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے یہ پوچھا کہ یا اللہ, جنت میں میرا ساتھی کون ہے, جنت میں میرا پڑوسی کون ہے, میرا ساتھی کون ہے. تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری بستی میں جو فلاں دکاندار ہے گوشت کا, وہ تمہارا جنت میں پڑوسی ہے. بڑے حیران ہوئے کہ مطلب اتنا بڑا میں پیغمبر ہوں اللہ کا اور میرے ساتھ تو کوئی بہت بڑا عالم یا کوئی بہت نیک شخص ہونا چاہیے تھا, ایک گوشت کاٹنے والا دکان یعنی قصائی کی جو دکان ہوتی ہے. خیر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ماجرا کیا ہے, بہرحال اس دکان کے پاس چلے گئے. وہ اپنے ایک صاحب دیکھا کہ جن کی دکان تھی وہ اپنے دن بھر گوشت بیچ رہے تھے. جب شام کا وقت ہوا دکان بند کرنے لگے تو انہوں نے ایک پوٹلی میں تھوڑا سا گوشت باندھا اور لے کے گھر کی طرف چلے. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے.
جب وہ گھر پہنچ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، کیا آج رات تمہارے یہاں قیام کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کوئی دقت نہیں، اندر آ جائیے. چلے گئے. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ آدمی جو گوشت لے کے آیا تھا اس نے اپنے ہاتھ سے وہ گوشت پکایا، جبکہ گھر میں بیوی بچے سب موجود تھے. اپنے ہاتھ سے وہ گوشت پکایا، اور پکانے کے بعد ایک طرف ایک پلنگ کے اوپر ایک بہت ہی ضعیف خاتون لیٹی ہوئی تھی. ان کے پاس آ کے ان کو سہارے سے ایسے کر کے کسی طریقے سے آہستہ سے اٹھا کے اور ایسے ان کا سر یہاں پہ رکھا، اور ایک ایک نوالا کھانے کا بنا کے آہستہ آہستہ وہ ضعیف خاتون کو کھلایا. بار بار ایسے منہ پوچھتے جائیں، جہاں سے بہ رہا ہو گر رہا ہو ایسے کھلاتے جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، پوچھا بھائی یہ کون ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا وہ کچھ ایسے بول رہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات پوچھی تو وہ گوشت بیچنے والے نے کہا کہ یہ میری ماں ہے اور اس کی خدمت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، لہذا روز میں جب دکان سے واپس آتا ہوں تو اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کے لیے ان کی پسند کا کھانا پکا کے اور اپنے ہاتھ سے چھوٹے چھوٹے نوالے کر کے کھلاتا ہوں. ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب میں ماں کو یہ کھلا رہا ہوتا ہوں تو میری ماں مجھے دعا دیتی ہے کہ موسیٰ اللہ تمہیں میرے بیٹے اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، اللہ تمہیں جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے. یعنی یہ بات اس موقع پہ مفتی صاحب غور کیجیے گا کہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم صرف ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے کس کے اوپر نہیں ہے. ذمہ داری مذہبی اعتبار سے کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، اور اپنی خوشی سے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے، کسی کا دل جیتنے کے لیے، پورے گھر کو ایک ساتھ جوڑ کے مل کے چلنے کے لیے آپ کچھ بھی حسن سلوک کریں. تو کیوں نہ مذہبی اعتبار سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے گھریلو معاملات کو دیکھتے ہوئے اگر کوشش کی جائے کہ جو رشتے گھر میں ہیں، ساس بہو نند بھاوج دیورانی جٹھانی، ان کو اگر رشتوں کو خالی دیکھنے کی نظر کو بدل دیا جائے کہ بہو کو بیٹی سمجھ لیا جائے اور ساس کو ماں سمجھ لیا جائے، تو میرے خیال سے جو بیٹی اپنی ماں کی خدمت کرتی تھی وہ ساس کی بھی کرے گی، جو ساس اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھی چیزیں سوچتی تھی وہ بہو کے لیے بھی سوچے گی، اگر یہ سمجھ کو تھوڑا سا بدل دیا جائے. شوہر کو احسان اگر مان کے چلے کہ یہ جو ہے بیوی احسان کر رہی ہے خدمت کر کے، احسان کر رہی ہے، وہ ہمارا کوئی ہمیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹے پہ تو فرض ہے کہ وہ ماں کی خدمت کرے، لیکن بہو کی ذمہ داری بنتی، بہو کی ذمہ داری نہیں بنتی. بہو اگر کر رہی ہے تو جنت بنا رہی ہے. شوہر کو احسان ماننا چاہیے. شوہر احسان نہیں مانتا بلکہ تنقیدیں کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، کیڑے نکالتا ہے کہ تم نے ہماری ماں کے ساتھ یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، اور خود اس کے ماں کی برائی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے فساد کی جڑ یہاں سے ہوتی ہے. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک طرف تو احسان مانے بیوی کا، دوسری طرف جو ہے تعریف کرے بیوی کے کاموں کی، اور تیسری طرف اپنے سسرال کی برائی نہ یہ کرے یہاں کے سسرال کی، نہ وہ کرے ان کا اپنے سسرال کی. دونوں سسرال اب جو ہے اپنے سمجھ کے برائی سے دور رہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ حد تک قابو میں رہے گا معاملہ. مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ حضرت سے ہم لوگوں کو پتہ چلا، اور بہت سی چیزیں ایسی تھیں جس میں لوگ اندھیرے میں ہوتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا. لیکن دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام میں خاص طور سے کوشش اسی بات کی جا رہی ہے کہ روزمرہ کی زندگی سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں، جن پہ پردے پڑے ہیں، ان پردوں کو اٹھایا جائے، اور دین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، خوشگوار خوشحال عزت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن راستوں پہ چلنا ہے، کن چیزوں کو سوچنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسی کو لے کے میں نے آج یہ موضوع اٹھایا تھا. اور انشاءاللہ پوری کوشش یہ رہے گی کہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ماں بیٹے کے کیا معاملات ہیں، باپ اور بیٹے کا کیا معاملہ ہے، بہنوں کا کیا معاملہ ہے. بڑی تعداد میں شادیوں کے بعد بہنیں نظر انداز ہو جاتی ہیں، چاہے وہ جائیداد میں ہوں، چاہے وہ کسی بھی موقع پہ ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم لوگ اس پہ گفتگو کریں گے. آج اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو غور سے سنیں گے. اور دیکھیے ایسا ہے کہ اگر مجھے تو نہیں پتا کون لوگ دیکھ رہے ہیں، اب تو یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے دنیا بھر میں پروگرام پہنچتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا کون کون دیکھ رہا ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے اور سننے کے بعد یہ ضرور محسوس کر رہا ہے کہ ابھی تک اس سے ان رشتوں میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی تھی، اور اگر ہو رہی تھی تو خاموشی میں کمرے میں بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں، اپنی اصلاح کر لیجئے. کون دیکھنے آ رہا ہے؟ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ اصلاح کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، آگے سے اگلے لمحے کے بعد سے بچی ہوئی زندگی کو دین کے اس پیٹرن پہ چلنے کی کوشش کیجئے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. آج اس بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس یقین کے ساتھ
کہ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہوتے ہوئے آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.